السلام علیکم، میرا نام احمد نواز ہے اور اپنے اس چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی عمران خان صاحب کی ایک تقریر دیکھی، شاید وہ اوورسیز کے لیے کوئی خطاب کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے ایک بہت بہترین جملہ کہا جو بہت زیادہ اچھا لگا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان چور ڈاکوؤں کو دیکھ کر عوام یہ سوچنا شروع ہو گئی ہے کہ اگر انہوں نے ہمیں بچانا ہے تو پھر عمران خان کے ساتھ ڈوبنا ہی بہتر ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اگر ان لوگوں نے ہمیں بچانا ہے تو میرا بھی یہی کہنا ہے کہ پھر ہمیں عمران خان کے ساتھ ڈوبنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کی حالت آج کل وہ ہو چکی ہے کہ ان کو کسی بھی صورت میں اقتدار چاہیے۔ مولانا صاحب کے کل بیان تھے کہ اگر ہمیں اقتدار نہ ملا یا ہماری عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہ ہوئی تو ہم گلی محلوں تک لڑائی کو لے آئیں گے، مطلب سیدھا سیدھا افراتفری کی طرف لے جائیں گے، فساد کی طرف لے جائیں گے۔ اب مولانا صاحب کی ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے پوچھا کہ یہ جب ڈرون حملے ہو رہے تھے تب امریکہ نے آپ سے اجازت مانگی تھی یا کوئی سفارتی پیپر تھا جس پہ سائن کرنے تھے، تو سب کے ساتھ ساتھ آپ کے بھی سائن ہیں؟ تو وہ تھوڑا غصے میں ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ باتوں کو چھوڑو، یہ پرانی باتیں ہیں، اس ٹائم سب کر رہے تھے تو میں نے بھی سائن کر دیے۔ مطلب ان میں عمران خان کے کوئی سائن نہیں تھے۔ پھر یہودی کون ہوا؟ مولانا صاحب کچھ تو ہوش کریں کہ آپ نے کل کو کسی کو جواب بھی دینا ہے۔ مان لیا کہ یہاں آپ سے کوئی جواب نہیں لے سکتا، آپ کے پاس جو اسلامی پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ہمارے لوگ اسلام کی دل سے عزت کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ آپ کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو آپ کی کوئی چیز نہیں چلنے والی، وہاں تو صرف اور صرف آپ کا اپنا اخلاق، اپنی عبادتیں، آپ کے اپنے کاموں کی وجہ سے آپ کی بخشش ہونی ہے۔ وہاں تو یہ نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ مدرسے کے اتنے لوگ ہیں، میرے ساتھ اتنے علماء کرام ہیں، ساتھ ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب تو اندھوں کو بھی نظر آنا شروع ہو چکا ہے کہ آپ لوگ اقتدار کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، آپ کتنے زیادہ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں۔ اور جو عمران خان کے ساتھ آپ حرکتیں کر رہے ہیں سب لوگ، میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا مولانا صاحب، لیکن آپ کے ساتھ جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں سب کے سب کی حالت ایسے ہو چکی ہے کہ بس ان کو شاید اگلا سانس بھی نہ آئے اقتدار کی کرسی پر بیٹھے بغیر۔ اور مجھے تو وہ دن سوچ کر ہنسی آ رہی ہے کہ فرض کریں اگر ان کو اقتدار مل بھی جاتا تو آپ یہ میری بات لکھ لیں، اول تو ہوگا نہیں، انشاءاللہ یہ نہیں دن آئے گا، لیکن اگر ہوا تو آپ ان کی آپس کی لڑائیاں دیکھیے گا۔ یہ وہ جانور ہیں جو صرف شکار کی حد تک ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، شکار کرنے کے بعد یہ ایک دوسرے کو بموڑیں گے۔ بھائیو دوستو، ان کی سیاست کو پہچانیں، عمران خان کا ساتھ دیں، یہی آپ کا آخری فیصلہ ہوگا۔ اور مجھے امید ہے کہ اس بار عمران خان صاحب اگر کامیاب ہو گئے تو ان میں سے کسی کی خیر نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد اس ملک میں کسی مافیا کا زور بھی نہیں رہے گا، اور عمران خان صاحب کھل کر اپنی عوام، اپنے لوگوں اور اپنے پاکستانیوں کے لیے فیصلے کریں گے۔ آپ خود سوچیں، میں پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ ایک بندے کے خلاف اتنے پرانے اور فنیر قسم کے اور منجے ہوئے سیاستدان جس کے خلاف ہوں، وہ کیسے حکومت چلا سکتا ہے؟ وہ کیسے اس ملک میں عوام کی بات کر سکتا ہے؟ ان پارٹیوں کے اپوزیشن کے جو سپورٹر ہیں وہ روز ہمیں دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ اب خان گیا تو اب گیا۔ میں یہی بات پوچھتا ہوں، اگر آپ اتنے مضبوط ہیں تو اس بات سے کیوں نہیں انکار کرتے کہ جو اپوزیشن اقتدار کے لیے اتنا کچھ کر سکتی ہے، طریقے عدم اعتماد لا سکتی، لانگ مارچ کر سکتی، دھمکیاں دے سکتی ہے، وہ اس ملک میں افراتفری اور مہنگائی نہیں پھیلا سکتی؟ پھر مجھے خود یاد پڑتا ہے، کسی کی سنی سنائی بات نہیں، آج تک یہی سنتے رہے کہ مشرف نے ہمیں امریکہ کو اور مغرب کا غلام بنا دیا، ہم تو امریکہ کے سامنے سینہ ٹھوک کر کھڑے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب تو یہی کہتے رہے کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ امریکیوں کا پٹھو ہے۔ آج تو سارے ثبوت آپ کے خلاف آ رہے ہیں، ثبوتوں کو چھوڑیں، چلے آپ کے خلاف کسی نے سازش کی ہوگی، لیکن اب عمران خان صاحب جب امریکیوں کو آنکھیں دکھا رہا ہے، مغرب کو دھمکیاں دے رہا ہے، سب کو للکار رہا ہے، تو آپ کی جیسی طبیعت ہے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھیں خدا کی کرنی کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے نقاب کیا کہ عمران خان صاحب جب ان امریکیوں کو، ان مغرب والوں کو جواب دے رہے تھے تو آپ عمران خان صاحب کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تاریخ آپ سے پوچھے گی اور ضرور پوچھے گی کہ ساری زندگی آپ عوام کو یہ پٹی پڑھاتے رہے کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، عمران خان نے کبھی بھی پاکستان کا نہیں سوچا، یہ امریکیوں کا پٹھو ہے، امریکی اس کو لائے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ فوج لے کے آئی ہے۔ اور اب جب کہ عمران خان صاحب اسی امریکہ کو، اسی مغرب کو، انہی ملک دشمنوں کو جب آنکھیں دکھا رہے ہیں اور اس ملک کے لیے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں، تو اب آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے مغرب کی باتوں میں آ کر، ان ملک دشمنوں کی باتوں میں آ کر، ان سے فنڈنگ لے کر عمران خان صاحب کو گرانا چاہ رہے ہیں، تو غدار کون ہوا؟ میرے بھائیو دوستو، یہ آخری موقع ہے، اگر اب بھی آپ نے اس ملک کی، عمران خان کی قدر نہ کی تو پھر ساری زندگی اپنی اولادوں کو ان کا غلام پائیے گا، پھر ساری زندگی آپ کی آنے والی ساری نسلیں
ان کی غلام رہیں گی، کیونکہ اس کے بعد کوئی بندہ اتنی ہمت نہیں کرے گا جتنی عمران خان صاحب نے کی ہے کہ آپ کا کوئی جاننے والا یا آپ کا کوئی لیڈر اتنا دلیر ہو سکتا ہے، یا عمران خان صاحب کے بعد کوئی ایسا بندہ قریب آنے کو تو اللہ تعالیٰ شاید اگلے لمحے میں کوئی بندہ بھیج دے، لیکن فی الحال موجودہ سیٹ اپ میں آپ کو کوئی ایک بندہ دوسرا ایسا نظر آتا ہے جو ان سب کی مخالفت مول لے کر، امریکہ کی مخالفت مول لے کر اس ملک کے لیے اچھا کر سکے۔ اگر اس کے سامنے عمران خان کی مثال ہوئی کہ اس کو نہیں چلنے دیا گیا تو وہ کوئی بھی اتنی ہمت نہیں کرے گا۔ بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اس ملک میں جو کچھ بھی ہوتا ہے امریکہ کی مرضی سے ہوتا ہے، پہلی بار تو امریکہ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے اس کو ہونے دیں، پہلی بار ہمارا سر فخر سے اٹھا ہے اس کو اٹھا رہنے دیں، اس کو پھر سے نہ جھکائیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، ان کی باتوں میں آ کر دوبارہ سے اس ملک کو کسی کا غلام مت بنائیے گا۔ ان لوگوں کے لیے پاکستان صرف اور صرف ایک صنعت ہے، صرف اور صرف ایک فیکٹری ہے، صرف اور صرف ان کا ایک کاروباری جگہ ہے۔ یہ پاکستان میں صرف پیسہ کمانے آتے ہیں، ان کو صرف پیسے سے مطلب ہے، ان کو ملک کی عزت، عوام کی عزت تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ جس ملک میں رہتے ہیں اس کی عزت تک سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ جب دوسرے ملکوں میں مہمان کے طور پر جاتے ہیں، جن ملکوں کا یہ کھاتے ہیں، ان کی محفلوں میں ان کے سامنے پاکستان کو ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے اور یہ بولتے نہیں ہیں۔ آپ خود سوچئے، آپ کو اپنی عزت چاہیے، اس ملک کی عزت چاہیے، یا پھر اپنے پرانے لیڈروں کی عزت چاہیے؟ آپ ساتھ دیں گے تب بھی عمران خان صاحب مضبوط ہوں گے، نہیں دیں گے تب بھی مضبوط ہوں گے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور یہ میرا ماننا ہے۔ اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا، ناراض نہ ہوئیے گا۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں بہت زیادہ معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن تھوڑا سا غور ضرور کیجیے گا، اپنے لیے نہیں، اس ملک کے لیے۔ اس ملک کا آپ پہ قرض ہے اور آپ پر فرض ہے کہ اس ملک کی عزت کا خیال رکھیں۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔